جیڑی شے تباہی نہیں کردی بلکہ کی کر دیے بہترین عذاب ہی درست. جے میری گل تے نہیں نا یقین آندا، میں بھی پنڈاں دا ہی ہاں تے تواڈے وچوں بھی اکثر اپنے آبائی وطن پنڈاں دے ہی نے، ہن آ کے شہراں وچ رہن لگے نے. او اگر غور کرن انہاں مسجداں دے وچ بڈھے لوگ ویکھے تے مائیاں ویکھیاں تے وڈیرے ویکھے، انہاں نوں اینکاں کوئی نہیں لگیاں ہوندیاں سن. مسجداں وچ بہ کے یا گھراں وچ بیبیاں بہ کے کام بھی کردیاں سن تے قرآن دی کی کردیاں سن نال تلاوت. وڈیرے پرانے جڑے انہاں کولوں اج بھی یاسین سن لو، اج بھی سورہ رحمان سن لو، اج بھی سورہ واقعہ سن لو، اج بھی 3 پارا انہاں وڈیریاں جنہاں نوں اسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے کہنے ہاں جاہل، اسی انہاں نوں جاہل کہنے ہاں، اپنے آپ نوں پڑھا لکھا کہنے ہاں. پر میں کچھ ہور آخدا، پر آخدا حقیقت نال. میں آخدا اسی جاہلاں او پڑھے لکھے. کنج جی انہاں نوں پیو دی قدر پتا سی، انہاں نوں ماں دی قدر پتا سی، انہاں نوں وڈیریاں دی عظمت دا پتا سی، انہاں نوں پتا سی چوری نہیں کرنی، انہاں نوں پتا سی دھوکھا نہیں کرنا، انہاں نوں پتا سی فراڈ نہیں کرنا. انہاں نوں سبق پڑھایا سی ماں پیو نے اور ایک دوسرے دی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے. تے جدوں پنڈ دے وچ کوئی ویاہ تے کوئی شادی ہونی تے پھر ہوندا کی سی، او سارے رل کے منجیاں بھی بسترے بھی انہاں نوں دینے، دودھ بھی دینا، اور جو شے لوڑ مہمان ونڈ لینے. یہ جاہلاں دا کام ہے؟ یہ پڑھیاں لکھیاں دا کام نے. ایسن پڑھے لکھے تے ماشاءاللہ جڑے اسی پڑھے لکھے ہیں، مہمان نو جے ویکھ لئیے نا شادمان وڑدا پہ ہے، نال ہی تالا پکا، آکھو جی گھر ہی کوئی نہیں، گئے ٹر گئے. کی کالونیاں تے کی سارے، میں تے صاف آخداں عمارتاں نہیں بنیاں، لمبی کوٹھیاں نہیں بنیاں، انہاں تے نہیں پتھر لگیا، پتھر دل تے لگ گیا. اور انج دا لگیا ہے اگر اسی ویکھ دے بھی پے ہیں نا کوئی مردہ پہ ہے، کوئی بھکھ ہے، انہوں لوڑ ہے، اسی منہ انج پھیر کے نکل جاتے ہیں، سانو ترس بھی نہیں آندا. اے پڑھیاں لکھیاں دا کام نہیں. پڑھے لکھے او ہوندے نے جنہ دے اندر علم بھی آندا ہے تے عمل بھی آندا ہے. انہاں لوکاں قرآن پڑھیا ہے اور انہاں لوکاں دین پڑھیا سی، انہاں نوں قدراں معلوم سن. کسے نال تھی بہن نال کوئی تھی بہن گزردی ہوئے تے انہاں دیاں اکھاں کتے لگ جاندیاں سن؟ زمین تے لگ جاندیاں سن. آدھے نے اے ساڈی بہن پہ جاندی ہے تے اے ساڈی تھی پہ جاندی ہے، تے تھیاں بہناں وی حیا کردیاں سن، اے ساڈا پیو وے تے اے ساڈا دادا وے تے اے ساڈا بھرا وے. انہاں دی اکھاں وچ بھی حیا تے انہاں دی اکھاں وچ بھی حیا. وجہ کی سی؟ وجہ ایسی گھراں وچ نماز روزہ سی، گھراں دے وچ قرآن دی تلاوت سی. تے جڑی دوڑ اج لگ گئی ہے نا وہ دوڑ نہیں سی، وہ دوڑ کا اج مولوی تو لے کے تھلے مقتدی تک، پیر تو لے کے مرید تک، وزیر اعظم تو لے کے رعایا تک ہر بندے دی دوڑ لگی ہے. الا ماشاءاللہ دوڑ ہے وے ڈالر آ جان، پاؤنڈ آ جان، اے پیسے آ جان، اے لب جان کسے طریقے نال، پھر میں پتہ نہیں کی کراں، پھر رائے ادھر دی راہ ادھر دی راہ. وہ اس کا بڑا نام ہے، بہت نام ہے، اور اللہ نے انہیں دیا بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جب حقیقت حال میری، میں بھی جب وہ بیماری کے ایام ان کے بڑھ گئے، میں بھی پتہ لینے گیا، سنت عمل ہے، میں بھی لینے گیا پتہ. پھر میں نے جو حالت زار دیکھی اور جو ان کے رشتہ دار نہیں بیٹے
میں دور کی بات نہیں کر رہا، قریبی رشتے کی بات کر رہا ہوں، بیٹے وہ بھی یہی کہندے سن دعا کرو اللہ انہاں نوں سنبھال لوے۔ پیو جن نے ساری زندگی کمایا ہے نا انہاں واسطے پنڈیاں لڑائیاں چلیاں نے، وہ پہ آخدے نے کہ اے دعا کرو اللہ انہوں سنبھال لوے، تے نال ہی باہر نکلے پھر ٹور ہاسا کھیڈا آندے نے اے ہون مرے اج مرے۔ پھر اگلی گل بڑی عبرتناک ہے، او میں اپنے تک ہی رکھدا ہوں نا، پر بعض اوقات نصیحت واسطے سمجھان واسطے میں کردا ہوں نا، ازے او دی ساہ او دا نہیں سی نکلیا، او دی روح نہیں سی پرواز کیتی، لاہور ہی سی ازے، تے پچھوں ونڈ ونڈاواں شروع ہو گیا سی، او دی تجوریاں پن لئیاں سن تے او دے وچوں انہاں رجسٹریاں کڈ لئیاں سن تے ونڈ ونڈاواں شروع ہو گیا سی، ازے او مریا نہیں سی۔ اے جے او دنیا جدے پیچھے دوڑ لا کے اپنا آخر وچ ہر بندہ ایک درد دل رکھدا ہے، انہوں پتہ ہے اپنے درد دا، میرا درد کی ہے، او ساری زندگی باہر دے ملکاں چ کما 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 کے اپنی ہڈیاں بھی کھوڑ کے دیندا ہے، لیکن جدوں مڑ کے واپس آندا ہے زنانی بھی اودی نہیں سندی، اولاد بھی اودی نہیں سندی تے رشتہ دار بھی نہیں سندے، کیوں؟ ہن اے ٹی ایم دی مشین بند ہو گئی، اگے وہ وچوں نوٹ آندے ہوندے سن تے سارے بسم اللہ تے سلام کرتے ہوندے سن، ہن نہیں سلام کرتے، ہن آدے نے اوتھے منجی ڈا تے اوتھے بیاہ کر تے بوتی، میں لفظ پنجابی دا بولن لگیا بھائی بوتی یوں یوں نہ کیتیا کر، اوتھے بہ نکر دے اوتے تے پنڈی نہ پایا کر، ایتھے لوگ آندے نے، لوگ کی آکھن گے کہ جے تینوں رام بوتا نہیں نو آندا جا مسیتی جا، اوتھے جا بانگاں دے تے جا مسیتی جا کے نفل پڑھ۔ یہ حال ہوتا ہے اینڈ۔ اور اگر رکھے بندہ توازن، اعتدال، اعتدال کیا ہے؟ خود بھی قرآن پڑھے ہے تے اولاد نو بھی قرآن پڑھائے ہے، خود بھی دین دے اتے چلدا سی تے اپنی اولاد نو بھی کہندا سی اٹھو میرے پترو رب دا بلاوا آ گیا جے، اٹھو میرے بچیو اٹھو رب دا بلاوا آ گیا جے، اذان ہو گئی جے، اٹھو میرے بچیو لو اللہ نال گلاں کر لئیے، موبائل نال بھی گلاں کردے ہاں، او آؤ اٹھو اے قرآن نال رب نال گلاں کر لئیے، تے جے اے سبق دیندا رہیا نا پھر انہاں سبق پڑھے ہے تے او سبق پڑھ کے انہاں نو پتہ ہے ساڈا پیو وے تے بڑھاپا دے اتے آ گیا وے، تے ساڈے نبی سونے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پیو جنت دا درمیانی دروازہ ہے، وسطی دروازہ ہے، بالکل درمیان وچ جنت دا درمیانی دروازہ پیو وے۔ کی مطلب ہے؟ مطلب ہے وے جیدی مرضی ہے دروازہ کھلوا لے تے جیدی مرضی ہے بند کرا دے، کھلوا کے انج لوے گا ہے بڑا اوکھا ہے، بوا کھلوانا عام کسے دا بھی بڑا اوکھا ہے، تے جنت دا بوا وہ بھی ہے ذرا مشکل ہے لیکن ایڈا مشکل نہیں، وہ کنج بوا کھلدا ہے، صبح بھی 6-7 پیو سناندا ہے، دوپہرے بھی 5-7 پیو سناندا ہے، شامی بھی پیو 5-7 پیا سناندا ہے، ماں بھی چڑکدی پئی ہے تے انہیں کی کیتے ہے سیر تھلے کیتے ہے، آدھا جی جو تہاڈا حکم جو آکھو کہ میں وہ کراں گا۔ او برا بلا بھی کہندے نے، لوکاں سامنے انسلٹ کردے نے، لیکن اے کہندا نہیں اے میرا پیو وے، اے میری ماں وے، میں انہاں دے اتے کدے نہیں بولنا، میرا جیڑا وجود ہے نا وجود اے میرا نہیں ہے، پیدا تے اس مالک نے کیتا ہے تے ذریعہ کون بنے ہیں؟ اے میرے ماں پیو بنے نے، میں انہاں دے سامنے نہیں بولنا، تے جے اے طریقہ اختیار کردا ہے اے ہن بڑا بہترین انسان ہے، اینے دروازہ جنت دا کی کر لیا ہے؟ کھلوا لیا ہے، اے داخل ہو جائے گا، تے جے کیتی سو بک بک، جے پیو نو کڈیاں سو گالاں، جے ماں نو کیتے سو بکواس،
تے انہاں نوں کڈ کے گھروں اولڈ ہاؤس جا کے جمع کرا کے آ گیا ہے۔ اے بندہ یقین کر لے انہیں دنیا تے بھی رسوا ہونا ہے تے ادا دوسرا دروازہ جہنم دا انہیں کھلوایا ہے، انہیں جانا جہنم دے اندر ہے، یہ تار نہیں سکتا ہے بندہ۔ میں جڑیاں گلاں کر رہے ہیں نا الحمدللہ او دے پیچھے قرآن نے، او دے پیچھے نبی دے فرمان نے، او دے مطابق تہاڈے نال گلاں پیا کرنا اور درد دل پیا رکھنا۔ اگر چاہندے ہو کہ تہاڈا بڑھاپا ودیا ہو جائے، سونا ہو جائے، تے پھر اپنی اولاد نو اے دولت دیو قرآن مجید والی، انہاں نو سمجھاؤ، انہاں نو دسو، تے قرآن بندے نو سمجھاندا ہے تے دسدا ہے۔ لہذا میرے نبی نے بھی یہ گل کیتی ہے، اقرأ القرآن، قرآن کی کیتیا کرو، پڑھیا کرو۔ انسانی طبیعت جدوں بھی وہ کوئی کام کرن لگدا ہے نا وہ آخدا ہے منوں کی لبے گا، میرا پرافٹ دے وچ کی ہے۔ بچیاں نو دکان تے بھیجو نا جا شے لے کے آ تے انہاں نو اکو ہی ہوندی ہے تے اچھا پھر میں ٹاپ اپس لے لاں، پھر میں چپس لے لاں، پھر میں فلانی شے لے لاں، انہاں بھی اپنا پرافٹ رکھیا ہوندا ہے۔ ہر بندہ کہندا ہے اے کام میں کرن لگیا تے منوں دسو اے دے وچ میرا کی نفع ہے۔ جب میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیا کرو تو ہمارا بھی سوال ہے قرآن پڑھنے سے پرافٹ کیا ملے گا، فائدہ کیا ملے گا؟ خالی بندہ پڑھتا رہے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی سانوں بھی دسو نا لبے گا کی؟ تو میرے مرشد نے فرمایا بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن مجید نورانی شکل میں آئے گا۔ اور دوسری روایت ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، صاحبان بادلوں کی طرح بادلوں کی صورت میں رب کے سامنے یوں آ جائیں گے اور نورانی شکل میں ہوں گے، اور پتہ کیا کریں گے؟ اپنے دوست کے ساتھ وفا کریں گے، اپنے دوست سے دھوکہ نہیں کریں گے۔ دنیا میں تو دوستیاں مفادات پہ چلتی ہیں، مفادات گئے، سرکاری عہدہ گیا، پھر دوبارہ کوئی بندہ ملدا کوئی نہیں۔ او جے کوئی منصب دے اتے وے تے سارے ہی سلوٹ مارن گے، تے جے لت گیا ہے تے پرلی گلی پہ جاندے نا دن ہونے دے نال کام تے کوئی نہیں، انہوں ملنا کدے واسطے وے؟ دنیا تو مفادات پہ چلتی ہے نا۔ پر یہ جو میرے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن قرآن آئے گا اور اپنے دوست کے بارے میں رب سے پتہ کیا کہے گا؟ شفیعا لاصحابہ، میرے پروردگار اے بندہ راتاں نو جاگیا ہے، اے بندہ دنے جاگیا ہے، اس بندے نو کام کاج بڑے سن، اینو دوست کہندے سن آ بار پھرن چلیے، اینو اے دے ساتھی کہندے سن کی کرنا ہی تراویاں پڑھ کے 2 گھنٹے لگ دے نے، چھڈ پرے ادھر آ، اے پھرن ادھر ٹریے، اے کہندے سن۔ پر میرے مولا انہیں ساریاں نو چھڈ کے میرے نال وفا کیتی۔ میرے مولا اج میں تیرے دربار وچ اس بندے دے حق وچ سفارش پیا کرنا، میرے مولا اے دے گناہ جننے بھی نے شرک نہیں ہے تے بدعت نہیں ہے، تے میرے مولا میری سفارش اے دے حق وچ قبول کر لے۔ تے حدیث چاہندا ہے جدو اے آکھے گا نا قرآن مجید نورانی شکل وچ رب دے سامنے، اللہ چٹ دیر نہیں لان گے، اس دی سفارش قبول کر لیں گے۔ تا میرے نبی نے آکھیا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے واسطے دلیل بنے گا تے یا تیرے خلاف دلیل بنے گا، یا تیرے حق وچ گواہی دے گا تے یا خلاف۔ تے پتہ جے نا عدالت وچ خلاف گواہی آ جائے اوتھے ہی کڑیاں پی جاندیاں تے پھڑ کے لے جاندے نے۔
لیکن یہاں دیکھنا، اگر قرآن نے رب کے سامنے یہ کہہ دیا نا، میرے مولا اس بندے نے میرے اوپر سونے کو ترجیح دی تھی، آرام کو ترجیح دی تھی، میرے اوپر بازار پہ پھرنے کو ترجیح دی تھی، میرے مولا مجھے نہیں پڑھتا تھا، اور میرے مولا یہ سارے دنیاوی فنون صبح شام پڑھا کرتا تھا، مجھے اس نے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا، میرے مولا انہوں چھڑی نہ، جنج انہیں میرے نال بے وفائی کیتی ہے تے میرے مولا انہوں نہ چھڑی، تے قرآن دی سفارش اتھے بھی قبول ہوئے گی۔ رب اس بندے نو چھڑن نہیں لگیا جس بندے نے قرآن نو کانڈ دیتی ہے، یعنی میرا میسج تے میرا پیغام تو انو اے وے، اے قرآن تے سنیا جے، انہوں رمضان دے نال بند نہ کریو، رمضان تو بعد بھی کیوں جی کوئی دل شل ہے کوئی نہیں؟ ہاں قرآن مجید پڑھو، عالم کو قرآن مجید سکھو، آ کے ترجمہ پڑھو، پھر ویکھیو میری گل۔ اے ہن کئی وڈیرے نے بہتے انہوں موبائل پھڑاؤ تو وہ پتہ کی آدھے نے، چلو یہ چک بوتھی کٹ کے آگے لے گیا، میں کی کرنا ہے، چل پھڑ یہ میرا کی کام ہے، انہوں وہ چیز دلچسپی کوئی نہیں، یہی پھڑاؤ منڈے نو، انہیں چڑاپ مار کے پھڑ لینا ہے، کہنا ادھر لے آؤ، وہ دے اندر کی ہے دلچسپی۔ جدو تسی قرآن پڑھو گے نا تے ترجمہ کرو گے تو آڈی دلچسپی کی ہوئے گی، قرآن نال ودے گی، تے قرآن گلاں کردا جے، موبائل بھی کردا ہے کوئی نہیں، ہاں وائس میسج ہے نا، وہ گوگل لاؤ نا، وہ دے نال لگے ہے، بولو بھائی کی گل کرنی ہے، کیڑی شے منگنی ہے، وہ کہندا ہے جی منو فلانی شے جڑی وہ دس، وہ آواز لے کے اگے دیندا ہے، سرچ کر کے تے لے آندا، کہندا ہے اے شے آ گئی، پر ہو سکتا ہے وہ تہاڈی گڈی نو کدھر گلی چ واڑ کے ٹوئے چ سٹ دے اگے، پر قرآن مجید جڑا ہے نا اینو سرچ کرنا شروع کرو گے نا یہ تہاڈے نال گلاں کرے گا، لہذا قرآن مجید نال دوستی کی کرو، کچی کر لو، کیوں جی؟ ہاں یہ بڈھیاں دی آواز آ رہی ہے پکی دی، منڈے نہیں بولتے، آندے نے تو لاتھ ایک واری اسی موبائل نہ ویکھ کر دے کی ہاں، او بھائی منڈیو تسی بھی بولو، قرآن نال کی کرنی جے دوستی پکی کر لو، اے انج دا دوست وفاواں ہی وفاواں کردا جے، کدے بے وفائیاں نہیں کر سکدا۔ تے دوسری میری گل، منو خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ، اگے میں جدو بھی آندا ہوندا سا تے اے تھمی نظر تے او بھی اندر کٹن جائی، اج تے میں جوں مسجد داخل ہویا، میں کہ ہوں پہلی باری اندر آیا اس مسجد دے وچ، تے میں وڑدیاں ہی پھر اللہ دے کولوں دعا کرنی شروع کر دیتی ہے، یا اللہ جنہ نے تیرے اس گھر نو سونا بنایا ہے، اللہ جی انہاں دا دین بھی سونا کر دے، انہاں دی دنیا بھی سونی کر دے۔ تے کیوں؟ میرے مرشد نے یہ گل کیتی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آکھیا ہے من بنا للہ مسجدہ، جیڑا بندہ اللہ واسطے مسجد بناندا ہے، اپنے واسطے نہیں، اللہ واسطے مسجد بنائیے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ او دا گھر کتھے بناندے نے؟ جنت دے وچ او دا گھر بناندے نے، تے بناندا بھی عام کوئی نہیں، بن اللہ، اس کا سبجیکٹ اللہ ہے، فاعل اللہ ہے، اللہ اس کا گھر بناتا ہے، تے جنج ایتھے سونے او لشک دی پئی ہر شے اے بندیاں کیتا ہے نا، تے جے رب کرے پھر پتہ حدیث کا نقشہ کی ہے، میں نقشہ دس دیاں، آپ نے فرمایا ہے جنتی جس وقت کھلوئے گا نا محل تو باہر یا محل دے اندر، باہر کھلوے گا تے انہوں اندر دا نقشہ بالکل صاف نظر آئے گا۔ ہوں دیوار لگی ہے نا، مینوں تے کوئی نہیں نظر آندا، تانوں شاید نظر آندا ہوئے پرلے پاسے،
کوئی آندا نظر؟ کوئی شے نہیں. پر وہ جڑے جنت چ محل بنے گا نا، بندہ باہر کھلوے تے اندر دی ہر چیز نظر آئے گی، تے جے اندر کھلوے گا تے باہر دی ہر چیز نظر آئے گی. تے او دی ایک اٹ سونے دی تے ایک چاندی دی ہوے گی. ہے ایتھے نکا جہا پتہ لگ گیا تولا تے اگلا سائیں مار مار کے بڑکس کٹ دیندے نے، آدھے لٹ کے لے چلو، روپیہ بھی نہ چھڈیو. لیکن اتھے اٹ ایک کی ہوے گی سونے دی تے ایک چاندی دی. تے جڑا گارا لگیا ہوے گا نا، وہ 2 نمبر مسالے دے نال نہیں ہوے گا، کستوری دا گارا. جیوں بندہ قدم رکھے گا خوشبوواں مہکن لگ پین گیاں. تے جڑیاں دیواراں ہون گیاں نا، انہاں دے اتے موتی جگمگا رہے ہون گے، زمرد ہون گے، او باقی موتی لولو تے مرجان ایچھوں جگمگا رہے ہوں گے. او محل چنگا ہے یا اے چنگا ہے جنہوں چھڑ جانا ہے؟ اس محل واسطے تے میں بہت خوش ہاں، تے میں دعاواں دینا، دلوں دینا. تے منوں یہ بھی معلوم ہے کیونکہ میرے نال تے متعلق ہوئے چودھری سجاد صاحب، انہاں بھی جو حصہ جو کوشش کیتی تے بہتی پاڑی میں کوشش کیتی ہے کہ میں کہ یار چودھری جوید صاحب نو بلاؤ تے کام میں ذرا. منوں پتہ لگیا انہاں مولوی صاحب نو بھی نال پھڑیا ہے تے نال پھڑ کے تے لاہور. کدھر گئے ہو جی؟ میں تے سمجھا کوئی روٹی شوٹی کھان، مولوی نال بیچارہ گیا ہوئے تے روٹی شوٹی دا کام ہونا ہے. پر منوں یہ پتہ لگیا بہ روٹی واسطے نہیں گئے، اللہ دے گھر دیاں لیانیاں نے ٹائلاں، او دے واسطے گئے نے. تے بڑا خوش ہویا دل کہ یار اپنا مکان بنانا ہوئے تے اسی تے لنڈی کوتل بھی جانے ہیں، تے رب دے گھر واسطے کوئی بندہ گیا ہے. تے میں پھر یہی آکھیا ہے ایک ایک قدم تے بدلے اللہ نیکیاں دے گا، ایک ایک قدم تے بدلے. انہاں بڑا کثیر حصہ لیا ہے تے میں انہاں واسطے بھی تے جنہاں مخفی انداز وچ خدمت کیتی اس گھر نوں بنان واسطے، اللہ ہر بندے دی سوئی بھی دتی ہوئی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. جن نے کوئی مشورہ دیتا ہے، جن نے کوئی رائے دیتی ہے، جن نے کوئی ہمت کیتی ہے اس گھر بنان وچ، اللہ او دا گھر جنت دے وچ بنا دے، محل او دا جنت وچ بنا دے. اے 2 گلاں سن مبارکاں سن تے اے ضروری تے گلاں بہتیاں مبارکاں وچ ہو گئیاں نے. تے ہن آنے آ اپنے مقصد ال، او بھی تھوڑے جے وقت سمیٹ دیاں گا انشاءاللہ. مقصد سمجھانا ہے کہ قرآن ساڈے نال گلاں کردا ہے. کی گلاں کردا ہے؟ او گلاں ذرا اج تانوں تھوڑیاں جی سمجھانیاں نے جیڑا قرآن مجید گلاں کردا ہے. جیڑیاں آیات پڑھیاں نے او آیات نے سورہ یوسف دیاں، تے یوسف علیہ السلام دے قصے نو کیا احسن القصص، ساریاں قصیاں وچوں بہترین قصہ. تے او دے وچوں او آیات میں پڑھیاں نے جیڑا اس سورت دا خلاصہ وے، نچوڑے مغزے او آیات پڑھیاں نے. تے او آیات تھوڑے جے وقت ہی سمجھا دیاں گا تاکہ تسی بھی گھر جا کے قرآن پڑھو تے تانوں بھی نقشہ سامنے آ جائے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، یوسف علیہ السلام عام آدمی نہیں، خاص آدمی ہیں، سلیکٹڈ پرسن ہیں، اور عام خاندان بھی نہیں، بڑا اونچا خاندان ان کا ہے. باپ بھی ان کا نبی ہے، دادا بھی ان کا نبی ہے، اور دادے کا بھائی بھی نبی ہے، اور پردادا بھی نبی ہے. یعنی باپ یعقوب
وہ بھی پیغمبر، اور ان کا باپ ہے اسحاق، وہ بھی پیغمبر، اور ان کا بھائی ہے اسماعیل، وہ بھی پیغمبر، اور اوپر ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی پیغمبر ہے۔ خاندان ہی بڑا چنا ہوا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بلا شبہ اللہ تعالی نے اصطفیٰ چن لیا ہے، چناؤ کر لیا ہے۔ یہاں پہ سینٹ میں چناؤ کرنا ہو تو بندے بکا کرتے ہیں، ان کی قیمت لگتی ہے۔ ارکان اسمبلی ان کا چناؤ کرنا ہے تو وہاں بھی قیمتیں لگتی ہیں، سیٹیں بکتی ہیں، ٹکٹ بکتے ہیں، اور تب جا کے وہاں پہنچتے ہیں۔ جب وہ پیسے دے کے 2 نمبری سے وہاں پہنچے ہیں، پھر 1 نمبر کی توقع ہم لگائے بیٹھے ہیں، پھر ہمارے جیسا بیوقوف بندہ کوئی نہیں ہے۔ جن کی راہ ہی غلط ہے، جو قتل کر کے، جو زمینوں پہ قبضے کر کے، جو مال لوٹ کے، جو بندے مروا کے، اور جو ایک دوسرے کو گرا کے اس مقام پہ پہنچے ہیں، اب وہ ہمیں ہمارے حقوق دیں گے، وہ ہمارے حقوق نہیں دے سکتے، وہ ہم ان سے توقع لگائیں تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں ہمارا دماغ درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہے، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، پر یاد رکھنا سب سے بہتر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جیسا بہترین بندہ کائنات میں نہ پہلے آیا ہے اور نہ بعد میں آئے گا۔ جس طرح بہترین ہے آپ کی جو جماعت ہے، آپ کے جو شاگرد ہیں، ان کی بھی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت نہ پہلے ایسی جماعت آئی اور نہ قیامت تک ایسی جماعت آئے گی۔ اس لیے یاد رکھنا ہمیشہ سبق، یہ بھولنا نہ، جب لفظ صحابی آ جائے نا، لفظ صحابی لگ جائے نا، تو پھر کوئی بندہ بک بک کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ یہ تھے، حضرت معاویہ یہ تھے، حضرت حسن و حسین یہ تھے، حضرت طلحہ و زبیر یہ تھے۔ اسے کہو شٹ اپ، اپنی زبان بند کر، یہ عام بندے نہیں، یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں۔ اور شاگردوں سے پہچان ہوتی ہے کس کی؟ استاذ کی ہوتی ہے۔ جب استاذ اعلیٰ ہے تو شاگرد بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے نا۔ اور یہ شاگرد بڑے پائے کے شاگرد ہیں نا، ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ اور وہ شاگرد انہوں نے ہمیں یہ قرآن دیا، ہم تک پہنچایا، مارے کھائیں، اور پھر جا کے یہ قرآن ہمیں ملا ہے۔ اور جب یہ قرآن ملا ہے تو پھر اپنے محسنوں کا کیا کرنا چاہیے؟ گالی نکالنی چاہیے، برا بھلا کہنا چاہیے؟ نہیں نہیں، پھر اپنے محسنوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہی دین کی تعلیم ہے۔
اور سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے نا جو قرآن کی تعلیم ہے، یہ خاندان کچھ مخصوص ہے، ان خاندانوں کو رب نے چنا ہے، اور کچھ کو ہم نے ووٹ ڈال کے چنا ہے۔ ہمارے ووٹ ڈالنے میں، خریدنے میں، بیچنے میں، چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، پر میرے رب کے چناؤ میں فرق نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے چنا کس کو؟ آدم کو چنا، ونوحا، اور نوح کو چنا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل اولاد کو بھی رب نے چنا، وآل عمران، عیسیٰ کا جتنا خاندان، زکریا اور یحییٰ اور مریم صدیقہ، انہیں بھی رب نے چنا ہے۔ یہ چناؤ کیا ہے تو یہ یوسف چنے ہوئے خاندان میں سے ہے، پر معاملہ عجیب ہو گیا۔ میرے رب نے بڑا مقام دینا تھا، اور جیسے ابتدا میں خواب دیکھی تھی نا، باپ نے تعبیر بھی بتا دی تھی نا، اب مقام بڑا اونچا رب نے دینا تھا، پر اونچا مقام گھر بیٹھ کے نہیں ملتا۔ اونچے مقام کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی ماریں کھانی پڑتی ہیں، اور دن رات محنت مشقت، اپنے ماں باپ سے بھی دور ہونا پڑتا ہے، تب جا کے محنتیں کر کر کے دنیاوی عہدہ ملتا ہے۔ پر یوسف کا امتحان بڑا عجیب ہے۔ سگے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے، شیطان کی بات مانتے ہوئے، والد سے کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا ہوا ہے۔ اور میرے رب نے یوسف پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، حفاظتوں کے پہرے ہیں۔ یوسف پیغمبر چلتے چلتے مصر کے شاہی محل میں پہنچے ہیں، وہاں جوان ہوئے ہیں۔ جوان ہونے کے بعد بڑا امتحان آ گیا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی عورت وہ گناہ کی طرف بلا رہی ہے، اور میرے یوسف کی زبان سے یہ نکل رہا ہے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ اور میرے رب نے پناہ دے دی ہے، یوسف کو گناہ کی زندگی سے بچا لیا ہے۔ اب یوسف پیغمبر کو ایک اور امتحان پڑ گیا ہے، اور عزیز مصر کی بیوی اور باقی عورتیں، مصر کی شاہی خاندان کی عورتیں حسن یوسف سے اس قدر متاثر ہو چکی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں اس کی بات بھی گناہ والی مان، اور وہ بھی کہہ رہی ہے سن یوسف، پہلے تو بچ گیا تھا نا، اب سن میری بات، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ وہ بھی کہہ رہی ہیں اگر ایدی گل نہ منیو، لَيُسْجَنَنَّ، کتھے قید، اج علی قید نہیں، گھروں چک دینے تے پتہ نہیں، راہ جاندیاں پتہ نہیں، ڈالے آئے تے چک کے لے گئے پتہ کوئی نہیں، اے قیدہ نہیں، وہ والی قید۔ او آج بھی ویڈیو میں دیکھو نا، وہ مصر کا جہاں محل اس کے آثار نکلے ہوئے ہیں،
اور وہ جیل دیکھو جہاں یوسف پیغمبر پہنچے ہیں، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہائے زیر زمین جگہ جہاں یوسف اس کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور یوسف گل مان لے نہیں تے جیلی۔ اور دوسری بات، اگر جیل سے بچ بھی گیا نا، اس جگہ پہ جی نہیں سکے گا، اتنی تہمتیں لگاؤں گی، اتنے چرچے کروں گی، میڈیا میرے ہاتھ میں ہے، عورتیں میرے کنٹرول میں ہیں، شاہی معاملات میرے کنٹرول میں ہیں، ہر جگہ بدنام کر دوں گی، زمین پہ رہنے نہیں چھوڑوں گی تجھے، یہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ پر یہاں عام بندہ نہیں، خاص بندہ کھڑا ہے، یوسف پیغمبر، اور کہنے لگا، اسی جگہ کہہ رہا ہے، تو منو کی قید دینی ہے، میں اپنے مالک کو خود دعا کرن لگیا۔ وہ دعا کیا، وہ سورہ یوسف میں موجود، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، میرے پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس بات سے جس گناہ کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ میرے مولا میں گناہ والی زندگی والا نہیں جانا، میں نیکی دی زندگی پاک زندگی وال جانا ہے، تے میرے مولا اے منو قید دیاں دھمکیاں پہ دیندی ہے، میرے مولا میں قید آپے منگدا پیا وا، منو قید دے دے۔ دعا قبول ہو گئی اور یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے ہیں۔ گناہ کیا نہیں، قصور کیا نہیں۔ بعض بندے پریشان ہو جاتے ہیں، اساں کچھ کیتے ہی نہیں ہے تے ساڈے اتے گرفت آ گئی ہے، ڈاڈے اوکھے آ، تکلیف دے وچ آ، کچھ کیتے ہی کوئی نہیں ہے، تے پھر نمازاں بھی پڑھ دے آنا، روزے بھی رکھے نے، تراویاں بھی سن دے آنا، پھر بھی دکھاں دی زندگی پہ گزارنے آ، تے او تراویاں بھی نہیں پڑھ دے، روزے بھی نہیں رکھ دے، قرآن بھی نہیں پڑھ دے، تے او موجاں نال پھر دے پے نے، ادھروں آندے نے تے ادھروں جاندے نے، انہاں نوں کدے بھی تکلیف نہیں آئی، اے دماغ وچ گلاں آندیاں نے، تے جدوں اے گلاں آون تے یوسف علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کر لئیو، پیغمبر اللہ دی عبادت بھی کردا وے، روزے بھی رکھدا وے، قیام بھی کردا وے، تے اپنی تعلیمات بھی پڑھدا وے نا، سارا کچھ کردا وے، پھر بھی قصور کوئی نہیں ہے، تے جیل دی سلاخاں دے وچ چلا گیا وے۔ او پیغمبر جب وہاں پہنچا، وہاں دو قیدی پہلے موجود تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، بڑا عبادت گزار بندہ ہے، چہرے کا حال کیا ہے وہ بھی سن لو نا۔ ساری کائنات کا حسن آدھا ایک طرف اور اکیلا آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات آسمانوں پہ یوسف کو دیکھا تھا، اور جب میں نے دیکھا نا تو آپ نے فرمایا اللہ نے واقعی اسے اتنا حسین بنایا تھا، آدھی کائنات کا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دے دیا تھا۔ اتنا حسین و جمیل اور جوانی بھی پر اللہ کی یاد میں گزار رہا ہے۔ جوانی کی وجہ گزرنی چاہیے، اللہ کی یاد گزرنی چاہیے۔ اصل جوانی یہی ہوندی ہے، جیڑی جوانی اے پیساں تے مالاں تے گڈیاں تے باہر تے ادھر رڑ جائے نا، وہ جوانی دا کی فائدہ؟ اصل جوانی ہے وے در جوانی، در جوانی توبہ کردن
شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار. فارسی میں مولانا روم نے کہا عجیب کہانا، کہا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اور جوانی دے وچ مسجد وچ آ گیا ہے، قرآن پہ پڑھدا ہے، قرآن پہ سندا ہے، نمازاں پہ پڑھدا ہے تے اپنا حلال روزی پہ کماندا وے نا. فرمایا جوانی انج گزری ہے اللہ دے گھراں دے وچ اے شیوائے پیغمبری. اے پیغمبراں دا شیوا وے تے پیغمبراں دے پیچھے جڑا ٹردا وے نا او دی جوانی وی انج ہوندی ہے. وقت پیری جدوں بندہ بڈھا ہو جاندا ہے، وقت پیری گرگے ظالم تے بھیڑیا بھی جڑا ظالم ہے نا چھڑدا نہیں کسے نوں نہیں. او بڑھاپے دے وچ می شود پرہیزگار. او بھی اس وقت کی بن جاندا ہے، آہدا جی اساں تے اللہ اللہ شروع کر دتی ہے، ہن نسن تے ہوندا کوئی نہیں، پھڑن تے ہوندا کوئی نہیں تے او آہدا ہے اسی ہن پرہیزگار بن گئے ہاں. اے دا مطلب اے بھی نہیں ہے کہ بڑھاپے وچ بھی توبہ نہ کریو، اے مطلب نہیں ہے. جدوں میرا رب دل دے وچ گل پا دے قرآن سمجھ آ جائے اسے وقت رخ پھیر لو تے اس دھوکے دے وچ نہ رہیو. ازے بڑا وقت اے دھوکا جے میں آخدا کائنات دے وچ سب تو وڈا دھوکا اے ہی ہے نا جڑا شیطان دماغ وچ پاندا وے اوے تیرا بڑا وقت پہ آئی، بڑا وقت پہ آئی. اے ہونے ہی 2-4 دن ہوئے نے شہر وچ ایک ساڑا ساتھی انہیں آکھیا جی ایک بچہ ہے او دی عمر 16-17 سال ہے، او دا موٹر سائیکل دے نال ایکسیڈنٹ ہویا ہے تے او دی حالت کریٹیکل ہے تے انہوں لاہور لے گئے نے تے قاری صاحب دعا کریو. میں تو اپنے رب دے حضور میں مولا انہاں دی اولاد ہے، اللہ جی ماں پیو ہی جان دے نے جیڑا درد ہوندا ہے تے دکھاں دے تکلیفاں نال بیچارے کس حال وچ تڑپدا پیا ہے تے ماں پیو ویکھدے پے نے، اللہ جی انہوں صحت دے دیو. ازے بیچارہ لاہور پہنچیا نہیں تے مینوں اطلاع آئی دی ڈیتھ ہو گئی. اے زندگی جے جیڑے جیڑے وڈیرے بیٹھے نے نا انہاں نوں بھی پوچھ لو تے کنا وقت گزاریا. کسے دی عمر 70-80-85 ہوئے، پوچھو کنا گزاریا ہے تو پتہ کی جملہ بولن گے، وہ آکھن گے کل دی تے گل سی. اے جملہ ہوندا ہے کل دی تے گل سی، اسی کھیڈدے ساں، اساں اے سارا ویکھیا منظر، اسی دوڑ بھج کردے ساں. اے بولدا ہے بندہ تے کل تو اج تے آ گئے ہاں 30-35-40 سال لنگ گئے نے، اج تے آ گئے ہاں تے ازے بھی بندہ آکھے ازے بڑا وقت ہے. نہیں بھائی وقت کوئی نہیں جے، وقت بڑا مختصر ہے. تے جس وقت دور وچ اسی میں تسی جا رہے ہیں نا اے دے وچ انجے ہی عمرہ کم جے. ایک تے سائنس کہندی ہے نا، ایک تے ڈاکٹراں دی تھیوری ہے نا، ایک میں عام گل کر رہے ہاں. حدیث دے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں لوکاں دے وچ بدکاری عام ہو جاندی ہے، یعنی نہ انہاں دی کوئی دھی بہن، نہ ماں پیو، نہ کچھ، نہ عزت، نہ کوئی گل، بدکاری عام ہو جاندی ہے، اللہ پھر اس قوم نو سزا دیندا ہے. کی سزا دے؟ نمبر 1 اللہ انہاں دا رزق کم کر دیندا ہے، رزق دی برکت چک دیندا ہے. نمبر 2 اللہ تعالی انہاں دے اتے عذاب دیاں مختلف صورتاں نازل کرتا ہے. نمبر 3 انہاں دی عمر اللہ گھٹا دیتا ہے. نمبر 4 طاعون دی بیماری آندی ہے اور سارے نو نال لے جاندی ہے. معاشرہ کی ہے میرے تو زیادہ تسی جان دے ہو تے زیادہ سمجھ دے ہو اس گل نو تے اس وقت ایوریج 47
48 50 اے میں زیادہ پہ دسدا نوجواناں دیاں ڈیتھاں زیادہ ہو رہی ہیں 22 25 27 32 نوجوان اور ہارٹ اٹیک تیزی سے تے موت پہ پوچھ دی ہے تو جوان ہے چل خیر ہے موت نہیں پوچھ دی لہذا مسافر جڑا ہوندا ہے نا مسافر وہ اپنا سامان کی کردا ہے تیار رکھدا ہے کسے ٹائم بھی انہوں آرڈر آنا ہے چل بہ تے اگے ہو تے اس ٹائم وہ کہے مینوں مہلت دئیو میں سامان لے لاں تے میں کر لاں وہ آندے نے میاں مہلت شلت کوئی نہیں ہوں اگے چل اوتھے بہ چل ہن ٹر کم مک گیا ہے لہذا اپنا جو وقت رب نے دیا ہوئے اسے کیا کرو غنیمت بناؤ ایسی زندگی جو یوسف پیغمبر کی زندگی جوان جہان جیل کی سلاخوں میں ہے اور وہ 2 قیدی بھی وہ بھی قریب ہو گئے ہیں اور وہ قیدی کہہ رہے ہیں بندہ تے بڑا سونا لگنا ہے بندہ تے بڑا چنگا لگنا ہے نا تے تیریاں گلاں بھی اس تو بھی سونیاں نے نا تیری محفل چ بہنے آ تے اٹھن نو دل نہیں کردا ایڈا سونا بندہ میں تو ایڈیاں سونیاں گلاں پیا کرنا ہے تے ایتھے کتھے فرمایا منو میرے حال تے چھڈ دیو منو نہ پوچھو میں کس حال چ پہنچیا وا تسی سناؤ تہاڈا کی مسئلہ ہے وہ کہن لگے نے اسی خواب ویکھیے دونوں نے خواب دیکھیے ایک نے کہا جی میں نے خواب دیکھی ہے میں شراب نچوڑ کے انگور نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں اور دوسرا کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سر کے اوپر ٹوکرا ہے روٹیوں کا اور پرندے اسے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں یہ نبینا بتاویلہ انا نراک من المحسنین ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم آپ کو بڑا ہی احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں اب یوسف پیغمبر نے کہا تعبیر تے ضرور دیاں گا پر پہلے میری گل سنو اے بھی سن لو جیل دے وچ باہر کٹ دے نے نا آندے نے مشقت لینی ہوندی تے کہندے نے ادھر پھرو ٹرو اے کرو اے فلانا کرو او پھر روٹی دا ایک ٹائم ہوندا ہے او ٹائم دے وچ کی کردے نے چلو پھر بیرکاں دے وچ او ٹائم بڑا پکا ہے روٹی لبنی ہے جے نہ پھس گئی تے پھر کوئی نہیں او جیل دے قوانین ہوندے نے اب کا تمہیں تعبیر بتاؤں گا نا کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا یہ میرا تم سے وعدہ ہے پر ذرا میری بات تو سنو نا میں عام بندہ نہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب میں جنہیں فالو کرتا ہوں میں جن کے پیچھے چلتا ہوں وہ عام لوگ نہیں وہ میرے آبا و اجداد ہیں ابراہیم ہے اسحاق ہے اور یعقوب ہے میں ان کو فالو کرتا ہوں اور ہمارے خاندان پہ اللہ نے سب سے بڑا جو احسان کیا وہ کیا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے اللہ تعالی کسی بندے کو غیرت دے دے اور وہ اپنے رب کا حق پہچان لے یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے بندوں پہ کیونکہ اکثر پارٹنرشپ بنا دیتے ہیں شرک کا معنی ہے پارٹنرشپ شراکت اللہ کا حق ہر جگہ سننا کس کا حق کیوں جی اللہ کا حق ہے
اگر نہیں نہ یقین آتا تو آپ، اب تو میں سپیکر میں بات کر رہا ہوں، باہر چلے جائیں، ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، آپ زندہ بھی ہیں، سلامت بھی ہیں، باہر ہیں یا دور ہیں، آواز نہیں نہ پہنچ رہی تو آپ سن نہیں رہے ہیں، لہذا ہر جگہ سننا خاصا کس کا ہے؟ اللہ تعالی کا۔ اب بندہ یہ کہے ہر جگہ ہمارے پیر بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہمارے بزرگ بھی دیکھتے اور جانتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ان کی کیا بنا رہا ہے؟ پارٹنرشپ، شراکت بنا رہا ہے۔ میرے اللہ کو پارٹنرشپ پسند تو انو ہے 100 دا نوٹ ہوئے نا جیب وچ تے او بھرا آکھے مہربانی کر منوں 50 منوں دے تے 50 تو لے لے، آندا میں ماراں گا بوتھی تے ایک، اے 100 سارا کیے میرا وے کسی ہور دا نہیں۔ مکان بناؤ نا، سکا بھرا کہے منوں مہربانی کر تے اے منوں بھی نال ایتھے رہن دے، ایک ٹوٹا منوں دے دے، آندا ماراں کھادیاں میں، کوٹ کھادی میں، محنتاں کیتیاں میں، تو میرا وا چاچا بن کے آ گیا، مکان تینوں دے دیاں۔ وہ کہندا چل انجے رکھ تو ہی، پر منوں نال کی کر رہن دے۔ کہندا میں پارٹنرشپ برداشت نہیں کردا۔ گڈی لو، موٹر سائیکل لو، پارٹنرشپ کر دے ہو نا، مجبوری پہ تے اور گل ہے، جدو بندے دا ہاتھ پیندا ہوئے نا تے بندہ آدا نا میں تے سکے پتر نال پارٹنرشپ نہیں کردا، گڈی میری اپنی، موٹر سائیکل میرا اپنا، کمرہ میرا اپنا، مکان میرا اپنا، تے جے میں تسی پارٹنرشپ پسند نہیں کردے، رب تے بہت بڑا غیرت مند ہے، وہ پسند کر لیندے، نام یا نہ وہ نہیں پسند کردا۔ حضرت یوسف یہ کہہ رہے ہیں او سنو میری بات یا صاحب السجن، او میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، سننے والی بات کی، عقلی بات کی، دسو تے صحیح نا، وکھرے وکھرے رب چنگے نے یا ایک اللہ؟ کیوں جی؟ ایک اللہ۔ ون ونڈو سسٹم چنگا ہے یا ادر سسٹم چنگا ہے؟ ادر ونڈو، اتھے بھی بوا، اتھے بھی بوا، اتھے بھی بوا۔ اے ہون بیٹھے نا چودھری ریاض صاحب، جدو یہ سیٹ تے سن نا تو پھر جانا پہندا سی بھائی ہن پاسپورٹ بنوانا ہے، تے اتھے جاندے ساں تے او آتے سن بھائی ٹھیک ہے احترام ہے، پانی پیو سارا کچھ، فوٹو اتھے ہے نہیں کہ میرے کو بہ کے فوٹو بڑی بنے گی، فوٹو اتھے، انگوٹھا پرلے پاسے، تصدیق ادھر، او فلانے ڈس دے، تے آخری جدو پیپر آندا سی تے ہن میں کی کرنے نے؟ سائن کرنے نے، ہن اپروول لبھی ہے تے ہن اگے کام ہوے گا۔ اے کی ہے تے بندے دا دل پتہ کی کردا ہے؟ بندہ آہدا ہے چوئی صاحب مینوں کول ہی بٹھا کے سارا کام اتھے ہی کر دین تے میں گھر ٹر جاں، پر او ہو سکدا نہیں۔ شناختی کارڈ بنوان جاؤ اتھے بھی انج ہی، ایتھے لگو انج، ایتھے لگو نمبر لگے، ایتھے فلانا لگے، ایتھے تصویر بناؤ، ایتھے فلاں کرو، کاغذ پر کرو، او کرو، اے مختلف۔ تے جے سارا کام ایک تھان تے ہو جائے او چنگا جے کہ وکھرا وکھرا چنگا ہے؟ کیوں جی؟ ہے جی؟ ہاں ایکو تھا۔ اے ہن سنیو، ایک اللہ جو بیٹے بھی دے، جو بیٹیاں بھی دے، جو نفع نقصان بھی دے، جو کھوٹی قسمتیں کھری بھی کرے، جو موت اور زندگی بھی دے، جو کاروبار میں برکتیں بھی دے، اور جو عزتیں بھی دے، جو ذلتیں بھی دے، اور جو اولاد کو خوشیاں بھی دے، ایک اللہ اچھا یا بیٹے
کتوں ہیں بھول گئے ہو؟ حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ جن پتر لینے نے نا وہ اندر جھاڑی لگی ہوئی ہے، درخت لگیا ہوا ہے، وہ ہلاؤ نا، جن پتے ڈگن گے انہیں پتر ہون گے۔ یہ کس نے دیا ہے ٹھیکہ؟ حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ تو اللہ کے ولی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، یہ بعد میں آنے والے بے ایمانوں نے ان کے ذمے لگا دیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ جنوں چاہے اللہ ہبا کرے، تحفہ دے وے، دھیاں بھی دیندا تے پتر بھی دیندا وے، اور جنوں چاہے کی کر دیندا ہے؟ ذکرانم و اناسا، دھیاں بھی دے دیندا ہے تے نال پتر، ترے دھیاں تے ترے پتر، پانچ دھیاں تے پانچ پتر۔ اے کدے کولے خزانہ؟ کدے کولے خزانہ؟ اللہ کول۔ حضرت یوسف بھی یہی کہہ رہے نے، اوئے جڑے ادھر ادھر منہ مار دے پھر دے ہو نا، اے چنگے نہیں جے، ایک اللہ دے دربار چاہو تے آکھو میرے مولا میں تیرے دربار چاہ گیا وانا، میں بڑا اوکھا ہاں، منو میرے رشتہ داراں نے بھی تنگ کر دیتے ہے، منو میری اولاد نے بھی تنگ کر دیتے ہے، منو لوگ بھی جین نہیں دیں دے، پر میرے مولا میں تیرے در اتے آ گیا، میں خالی نہیں ہوں جانا، میرے مولا میری جھولی بھرنا، میں خالی نہیں ہوں جانا۔ تے جے او 100 سال دے زکریا دی دعا سن لے، 90 سال دے ابراہیم دی دعا سن لے، انہاں نو پتر دے سکدا ہے تے اپنے عام بندیاں نو ہی پتر دے سکدا ہے نا۔ حضرت یوسف ہی کہندے پے نے، ایک اللہ القہار جیڑا ڈاڈا وے نا، زوراں والا وے نا، طاقتاں والا وے نا، او رب چنگا وے۔ تے اگے انہوں سناندے پے نے گفتگو، کہہ دیو سنو میری گفتگو، ما تعبدون من دونہ، اور جنہاں نو تسی اللہ دے سوا پکار دے ہو نا، انہاں کولوں حاجتاں تے مراداں پوریاں کرواندے ہو نا، دسو نا، الا اسمان، او کی نے نام کسے نو دستگیر بنا دیتے اجے، کسے نو غوث اعظم بنا دیتے ہے، کسے نو لجپال بنا دیتے ہے، کسے نو کی بنا دیتے ہے، اے کنے رکھے نے نام، سمیتموہا انتم و آباؤکم، اے نا تسی رکھے نے یا تواڈے پیو دادیاں نے رکھے نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے انہاں ناماں دی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حضرت یوسف قیدیاں نو اے پیغام پہ سناندے نے، آہدے نے ہن دسو گھوڑے شاہ نا کنے رکھے ہے؟ اللہ تعالی نے ہیں جی؟ ڈڈو شاہ، ہینگن شاہ، فلانا بری، فلانا فلانا، یہ کنے رکھے نے نا؟ اللہ نے تے نہیں رکھے نا، اے بندیاں نے نا رکھے نے۔ حضرت یوسف ایہی گل پہ کہندے نے، او کہہ دیو اے جڑے نا تسی رکھے ہوئے نے انہاں دا رب نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کیے ان الحکم الا للہ، آرڈر تے حکم صرف کدا وے؟ اللہ دا جائنا۔ اج ساڈے حکمران بھی زور پہ لاندے نے، ایک پاسا کہندا ہے زور میرا وے، تے سیاستدان کہندے نے زور ساڈا وے،
تے دوسرے کہندے نے زور ساڈا وے، ہر ایک زور پیا لاندا وے، پر میرے رب نے 14 صدیاں پہلے کہہ دتے آوے نا زور کسے دا نہیں، آرڈر کسے دا نہیں، سپریم کورٹ دا بھی نہیں، آرڈر تے میرا ہی ہے نا، ان الحکم الا للہ، آرڈر صرف اللہ دا وے۔ تے رب نے آرڈر کی کیتے ہے، امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اللہ نے آرڈر کیتے ہے او دے سوا کسے دی عبادت نہیں کرنی، کسے نو نہیں یہ پکارنا، سجدے کی دے اللہ دے، نظر و نیاز کی دی اللہ دے نام دی، جھکنا کی دے سامنے جے اللہ دے نام کو، تے ہور منگنا جو کچھ بھی جے کدے کولو منگنا ہے اللہ کولو منگنا میں۔ اے سبق حضرت یوسف نے پڑھایا ہے تے پڑھا کے کہندے نے ذالک الدین القیم، انج نہ آکھیو کہ میں جیل چایا وا تے تانوں میں پٹھی پٹی پڑھا کے چلاں وا، نا ذالک الدین القیم، اے بڑا مضبوط دین جے، بڑا پکا دین جے، بڑی پیڑی گل جے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوکاں دی اکثریت جان دی نہیں ہے۔ اے آیات سن مختصر خلاصہ کیتے ہے، ہن جیڑی چھے سمجھ آئیو کی ہے۔ نمبر 1، جدوں بھی کسے نو بلانا ہے تکریم نال بلانا ہے۔ اوے چورا گل سن، اور نشیا گل سن، نا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اپنا ساتھی بنایا ہے۔ جدو بھی کسے نو پکارنا ہے بلانا ہے تے پھر تانا مینا نہیں دینا، انہوں اچھے انداز تکریم نال بلانا ہے۔ نمبر 2، جدو بھی کوئی شے منگنی ہے، سونے نبی آکھے ہے جوتے دا تسمہ بھی منگنا ہے کدے کولو؟ اللہ کولو منگنا۔ سیدی صاحب نے فرمایا جدو بھی کوئی شے منگنی ہے اپنا رب دا در بوا چوکھٹ نہ چھڈیو، او دے کولو منگیو، سارے خزانے او دے کول نے۔ تیسری گل، جنہاں نو اساں رب بنایا ہے، اے فلانا انج کردا ہے تے او فلانا انج کردا ہے تے او اے کردا ہے، او رب نہیں نے، او کچھ نہیں کر سکدے، سب کچھ کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ چوتھی گل لبھی ہے، آرڈر تے حکم صرف کدا ہے؟ اللہ دا ہے، اور کسے دا نہیں چلنا۔ پنجویں گل لبھی ہے کہ اے جڑیاں گلاں دسیاں گئیاں نے نا، انہاں نو کمزور نہ سمجھیو، اللہ دا دین کی ہے بڑا ہی مضبوط تے بڑا ہی پکا وے۔ لیکن آخری گل دسیے، اکثر الناس، میجارٹی، جمہوریت او جان دے نہیں، انہوں نے نہیں پتا۔ اے گلاں تانوں قرآن کو سمجھا دیتیاں نے اللہ دی توفیق دے نال، تے رب اگے دعا وے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کر لے، منوں بھی توفیق دے، تانوں بھی توفیق دے اللہ تعالی جی، تے ساڈے نال اللہ جی راضی ہو جان، تے ساڈیاں زندگیاں کدے نال جوڑ دین؟ قرآن نال جوڑ دین۔ ہن اللہ دے حضور دعا کران گے رب دے حضور، کیونکہ کام بڑا نیکی دا کیتے ہے، قرآن پڑھے ہے، قرآن سنے ہے، تے اللہ دے حضور دعا کران گے اللہ جی ساڈیاں حاجتاں تے مراداں پوریاں کر دیو، سانو اپنی کلام دے نال جوڑ دیو، سانو عقیدہ توحید نصیب کر دیو، سانو سونے نبی دا سچا غلام بنا دیو۔ اے رب کول دعاواں کران گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا جی، صفے شفے ذرا سیدھی کر لیں، رب کو منگن لگے ہیں نا ٹیڑے میڑے ہو کے منگیے تے پھر کام تے نہیں نہ بندا، ذرا اپنی صفاں وچ ہو جاؤ تاکہ رب نو پتہ لگے
میرے عاجز تے مسکین بندے میرے دربار وچ میرے کول دعا کرن لگے نے، صفاں چ ہوو گے تے اللہ تعالی جی راضی ہو جان گے تے رب دے حضور دعا پہلے الحمد، پھر سونے نبی تے درود صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رب دے اگے التجا، یا اللہ ساڈی اے مراد اے مراد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت خیر الراحمین، انت خیر الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت ربنا خالقنا مالکنا الہنا کفیلنا انت رازقنا انت اللہ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، انا کنا من الظالمین۔ انا نرجو رحمتک، انا نرجو رحمتک ونخشى عذابک، انا نرجو رحمتک ونخشى عذابک۔ اللہم اغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف۔ انت خیر الراحمین، یا رحیم ارحمنا، یا رحیم ارحمنا، یا رحیم ارحمنا۔ اللہم کفر خطایا والذنوب، اللہم وفق لنا ان ننفذ کتابک وسنت نبیک فی پاکستان۔ اللہم وفق لنا لما تحب وترضى۔ اللہم اصلح احوالنا، اصلح اعمالنا، اصلح شاننا، اصلح شاننا۔ تقبل منا قیامنا وصیامنا وصلواتنا، تقبل منا کل عباداتنا، تقبل منا کل عباداتنا۔ پروردگار، آج بہترین اور خوبصورت موقع ہے، میرے مولا عزیز محترم نے قرآن مجید سنایا ہے، میرے مولا ان کے پیچھے متعلقین انہوں نے قرآن سنا ہے، میرے مولا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مولا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا سنانے میں کمی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، سننے میں کوتاہی ہو گئی ہو، میرے مولا معافیاں عنایت فرما دے۔ اے غفور الرحیم معافیاں عنایت فرما دے، میرے مولا ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے اٹے ہوئے تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ جی ہماری زندگیوں کو بدل دے، گناہوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، ہمیں قرآن سے وابستہ کر دے، میرے مولا قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، میرے مولا ہمیں توحید پر اور نبی کی سنت پر تا دم آخر قائم رکھنا، میرے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، میرے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ پروردگار ہماری مدد فرما، موت کی تلخیوں میں ہماری مدد فرما دے، میرے مولا
جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عنایت فرما، صحت عنایت فرما۔ پروردگار جنہوں نے تیرے اس گھر کو خوبصورت بنایا ہے، جاذب نظر بنایا ہے، یہاں نمازیں، عبادتیں، تراویح سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ جی اس کی آبادیاں کرنے والوں کے گھروں کو بھی آباد کر دے، ان کے دین کو آباد کر، ان کی دنیا کو آباد کر، انہیں خوبصورت دین اور خوبصورت دنیا عنایت فرما۔ جو تیرے گھروں کی آبادیوں میں لگے ہوئے ہیں، حافظ، قراء، علماء، اللہ جی ان کی حفاظت فرما، اللہ جی ان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جتنے بیمار ہیں روحانی جسمانی سب کو شفا عنایت فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی خطائیں معاف فرما، جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ میرے مولا ملک کی حالت زار میرے مولا بدتر سے بدتر ہو جا رہی ہے، یہ ناخلف لوگ میرے مولا آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ پر لیا ہوا ملک میرے مولا انہوں نے بدنام کر دیا دنیا میں۔ میرے مولا اس ملک کو ترقیاں دے، عزتیں دے، اس کے مکینوں کو عزتیں دے، اور جنہوں نے رسوا کیا میرے مولا انہیں عبرت کا نشان بنا، میرے مولا انہیں عبرت کا نشان بنا۔ انہوں نے اسلام کو رسوا کیا، انہوں نے اس وطن جس کے لیے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں نے قربانیاں دیں، خون بہائے، اللہ جی انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا۔ اللہ جی ان لوگوں کو تباہ و برباد کر، خائب و خاسر کر، ذلیل و رسوا کر میرے مولا۔ جو اس ملک کی آبادیوں میں لگے ہیں ان کی تائیدیں فرما، ان کی نصرتیں فرما، ان کی مددیں فرما میرے مولا۔ یہاں اسلام کا بول بالا فرما میرے مولا، یہاں اسلام کا بول بالا فرما۔ پروردگار ہمیں تقوی نصیب فرما میرے مولا۔ جو اولاد کے معاملے میں، گھر والیوں کے معاملے میں پریشان ہیں انہیں اطمینان اور سکون نصیب فرما، راحت نصیب فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا، دین والا بنا، قرآن والا بنا، بیٹیوں کو حیائیں شرمیں، بیٹوں کو حیائیں شرمیں نصیب فرما میرے مولا۔ زندگی کا جتنا بھی وقت گزرے تیری یاد میں گزرے میرے مولا، ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ کرنا میرے مولا۔ دنیا کی عزتیں عنایت فرما، آخرت کی عزتیں عنایت فرما، دنیا کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا میرے مولا۔ حاسدین کے حسد سے بچا، شیاطین کے شر سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا میرے مولا۔ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا، شیطان کے حملوں سے ہمیں بچا میرے مولا۔ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اللہ جی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا۔ میں نے چند کلمات کہے ہیں محض تیری رضا کے لیے، اللہ جی مجھ سے کوئی کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، مجھے معافیاں عنایت فرما دیجئے۔ میرے اس بیان کو، ان کلمات کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ جی۔ اس مسجد کو قرآن کے ساتھ اور نبی کی سنت کے ساتھ آباد فرما میرے مولا۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ جی۔ جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی تائید و نصرت فرما، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، برما کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، جہاں جہاں میرے مولا مظلوم ہیں ان کی غیبی امداد فرما، ان کی تائید و نصرت فرما میرے مولا۔ یہود و نصارہ ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، انہیں خائب و خاسر، ذلیل و رسوا کر میرے مولا۔ اسلام کا غلبہ فرما میرے مولا، اسلام کا غلبہ فرما۔ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما۔ عادل حکمران
میرے مولا مسلمانوں کو نصیب فرما دے۔ میرے مولا فتنوں کا دور ہے، ہم سب کو فتنوں سے بچا کے رکھ۔ میرے مولا فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی۔ پروردگار جس نے جو دین کی محنت ماری ہے، نمازیں، روزے، تراویح، قیام، صدقات، خیرات، اللہ جی سب کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔